السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے حج اور کی انتظامی امور کے اوپر جتنے بھی مراحل ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں، اسی سلسلے کی آج ایک اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جو کھانے کی ارینجمنٹس ہوتی ہیں مکہ اور مدینہ کے اندر، جو آپ کی رہائشی بلڈنگز ہیں وہاں جو کھانے کی ارینجمنٹس ہوتی ہیں اس کے بارے میں اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ تو اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ہمیں جو ہماری مکہ اور مدینہ میں بلڈنگز ہیں، رہائش ہیں، وہاں میں کھانا ملے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ کھانا آپ کو ملے گا، 3 ٹائم کھانا ملے گا، صبح دوپہر شام، اور یہ آپ کو جو آپ کی رہائش ہوگی وہیں پہ ملے گا۔ وہاں ڈائننگ ہالز بنے ہوتے ہیں، ہر رہائش کا اپنا ایک ڈائننگ ایریا ہوگا، وہاں آپ کو کھانا 3 ٹائم سرو کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے مینیو کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں۔ مینیو اچھا ہوتا ہے مینیو، اور لاسٹ ٹائم میں گیا تھا بہت اچھا مینیو تھا، ہر روز تقریباً ایک ٹائم پہ 2 ڈیفرنٹ قسم کے کھانے بنتے تھے۔ تو اور یہ جو مینیو ہے یہ آپ کا جو بھی آپ کی رہائش ہوگی اس کا جو بھی ڈائننگ ہال ہوگا وہاں پہ یہ مینیو آویزاں کر دیا جائے گا، تو آپ کو پتہ ہوگا۔ اور ویسے بھی ابھی کچھ عرصے تک جب دن قریب آئیں گے منسٹری کی ویب سائٹ پہ بھی یہ مینیو، یا جو منسٹری کے واٹس ایپ کے گروپس ہیں اس میں یہ مینیو شیئر ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کھانا کیا کمروں میں لے جا سکتے ہیں یا نہیں لے جا سکتے؟ تو کمروں میں کھانا لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، لوگ لے جاتے ہیں لیکن وہ اچھی پریکٹس نہیں ہوتی۔ آپ کھانا کمرے میں لے کے جائیں گے، بیڈ شیٹ پہ گرے گا، بیڈ شیٹ چینج کروانی پڑے گی، اور بیڈ شیٹ خراب بھی ہوگی، وہ بیڈ شیٹ پھر اتنا فریکوینٹلی چینج بھی نہیں کرتے، اور وہاں انہوں نے جگہ جگہ لکھ کے لگایا ہوا بھی ہوتا ہے کہ کھانا جو ہے وہ کمروں میں لے جانا منع ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ کھانا آپ ڈائننگ ایریا میں بیٹھ کے ہی کھا لیں۔ پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ جو فوڈ سروڈ ہوتی ہے ہوٹل میں، آپ کو کیا اس کی کوئی الگ سے چارجنگ بلنگ ہوتی ہے؟ تو اس کی الگ سے کوئی بلنگ نہیں ہوتی۔ آپ نے جو سرکاری اسکیم میں آنے کے لیے، حج پہ آنے کے لیے جو پیسے ایک دفعہ دے دیے اسی کے اندر یہ سب کچھ انکلوڈڈ ہوتا ہے، ایڈیشنل کوئی چارجز نہیں ہوتے۔ پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کھانے کے بارے میں کوئی شکایت ہے تو کس سے رابطہ کیا جائے؟ کھانے کے بارے میں اگر آپ کو کوئی شکایت ہے تو اس بلڈنگ میں جو معاونین ہیں ان کو بتائیں، وہ کوک سے بات کر کے آپ کی شکایت کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ نارملی کھانا ظاہر ہے اب ایک بہت بڑے مجمع کے لیے بنتا ہے، تو ضروری نہیں ہے ہر کسی کو وہ کھانا پسند آ رہا ہو۔ کسی کو نمک تیز لگتا ہے، کسی کو نمک کم لگتا ہے، کسی کو مرچ تیز لگتی ہے، کوئی تیز مرچ کھانے کا عادی ہے۔ تو اس طرح کی کمپلینٹس تو شاید انٹرٹین نہ ہو سکیں، لیکن ہاں اگر کھانا آپ کو لگتا ہے باسی ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے تو آپ معاونین جو وہاں موجود ہوتے ہیں انہیں بتائیں، وہ کوک سے بات کریں گے، مسئلے کو حل کرائیں گے۔ اگر پھر بھی ایسا کچھ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو جس طرح میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ جانے سے پہلے جو منسٹری کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جو ہیلپ لائنز کھولی جائیں گی ان حجاج کے لیے جو سعودی عرب میں ہوں گے، تو وہاں سے وہ نمبرز لے کے جائیں تاکہ آپ اپنی کوئی بھی کمپلین ہو تو وہ وہاں سے بیٹھے ہوئے رجسٹر کرا سکیں۔ پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں بلڈنگز میں جو مجھے کھانا ملے گا وہ میں چوائس اویل نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں کھانا چاہتا، میں باہر جا کے اپنے خرچے سے کھا لوں گا، تو کیا اس کو پیسے ریفنڈ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو اس کو پیسے ریفنڈ نہیں ہوں گے۔ وہ کھانے کی جو سروس اس نے مطلب جو اس نے ایڈیشنل حج کے آنے کے لیے پیسے دیے تھے اس میں کھانے کی ساری بلنگ شامل تھی، تو وہ اگر وہاں جا کے کھانا کی فیسلٹی اویل نہیں کرتا جو ہوٹل میں کھانا ملتا ہے تو وہ پیسے اسے واپس نہیں ہوں گے، اس کا کوئی چانس نہیں ہوتا یا اس کا کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا۔ تو یہ بیسیکلی کچھ سوال تھے جو مکہ اور مدینہ کے اندر رہائش میں آپ کو جو کھانا گورنمنٹ اسکیم کے لوگوں کو دیا جاتا ہے وہ اس کے بارے میں جو سوال تھے وہ ہم نے جواب دینے کی کوشش کی۔ باقی جو حج کے 4-5 دن ہوتے ہیں جس میں آپ کی رہائش منی میں ہوتی ہے، آپ عرفات میں ٹھہرتے ہیں، مزدلفہ میں ہوتے ہیں، وہاں آپ کو پاکستانی آفیشلز کی طرف سے کوئی کھانا نہیں دیا جاتا۔ ان 5-6 دنوں کا حج کے جو دنوں کا انتظام ہے وہ سعودی حکومت کا اپنا ہوتا ہے۔ وہ جو آپ کا مکتب نمبر ہے اس مکتب کے جو آفیشلز ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے، اور اس سلسلے میں آپ کو پریشانی کی
کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. کھانا وہاں ان 5 دنوں میں بھی بہت وافر مقدار میں کھانا ہوتا ہے. آپ کو بہت کھانا ملتا ہے, کھانے کے ٹائم پہ ہی ملتا ہے. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے لوگ جو ادھر سے لوکل شہری گزر رہے ہوتے ہیں جہاں آپ کے کیمپ لگے ہوئے ہیں, تو وہ بہت سارا کھانا دے جاتے ہیں. مکتب کے تھرو بھی آپ کو بہت کھانا مل رہا ہوتا ہے. بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان 4-5 دنوں میں جو کھانے کے بارے میں اگر کوئی شکایت کسی کو ہوتی ہے تو وہ پھر اپنی ریلیونٹ گورنمنٹ کو اس کا الزام نہ دے اگر اسے کھانا پسند نہیں آتا, کیونکہ حج کے 5 دنوں میں جتنے بھی حاجی ہیں ان کے کھانے پینے کا جو انتظام ہے وہ مکتب, جو سعودی مکتب ہے, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, سعودی آفیشلز کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور کھانے کی کمی وہاں بالکل بھی نہیں ہوتی, کھانا آپ کو بہت مقدار میں ملتا ہے. تو اس کیٹیگری سے ریلیٹڈ بھی اگر آپ کے مزید کوئی سوال ہیں, کوئی ذہن میں الجھن ہے, کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو پہ کامنٹس کر لیجئے گا. ہمارا ایک فیس بک کا گروپ کا پیج ہے, فیس بک کا گروپ ہے, اس کو جوائن کر لیں. ہمارا یہ واٹس ایپ کا نمبر ہے, اس پہ آپ رابطہ کریں. ہم پوری کوشش کریں گے آپ کو ٹائملی جواب دیا جائے. باقی انشاءاللہ اسی سلسلے کی اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.